کیا امکانات ہیں کہ آپ واقعتاً جو آپ سے بیان منسوب ہوا کہ اب ووٹ آف نو کانفیڈنس اس حکومت کے خلاف لا کے دکھائیں گے، اس کے اوپر عمل درآمد ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، یہ تو ہر اپوزیشن جماعت کا چاہے جس اسمبلی میں بھی ہو جمہوری حق ہے کہ جس دن بھی ان کے پاس اپنے نمبر گیم پورے ہوں تو وہ عدم اعتماد کی تحریک آئینی اور قانونی طور پر لے کر آ سکتے ہیں. تو میں نے پہلے کہا تھا کہ سینٹ کا الیکشن ہمارے لیے ریہرسل ہے، اس کے بعد ہم یہ چیزیں کریں گے. تو سینٹ کے الیکشن میں ہمیں کامیابی حاصل ہوئی ہے. ہم نے کہا تھا کہ ہم 5 سیٹیں جیتیں گے اور اللہ کے فضل سے ہم 5 سیٹیں اپوزیشن کی جماعتیں مل کر ہم نے جیتی ہیں اور حکومت نے 6 جیتی ہیں. میں تو 5-5 ہوں گا کیونکہ ایک شخص ان کے سینٹر تو حلف ہی نہیں لے سکتے ہیں، تو 5-5 جو ہے وہ برابر ہیں. تو جس دن بھی، کیونکہ ہمارے پاس اس وقت 30 سے 35 MPs آزاد موجود ہیں، تو جس دن بھی ہمارے پاس اپنے نمبرز پورے ہوں گے تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اعتماد کی تحریک لے کر آئیں. لیکن آپ تو گورنر ہیں تو آپ کا عہدہ تو نیوٹرل ہونا چاہیے. آپ اپوزیشن کے طرز میں کیسے بات کر سکتے ہیں؟ یہ اعتراض آ رہا ہے. نیوٹرل تو بڑا بدنام نام ہے، تو میں تو نیوٹرل نہیں ہونا چاہتا. لیکن جو ہے وہ دوسری بات یہ ہے کہ ماضی میں اگر آپ نے گورنرز کو دیکھا، وہ تو لوگوں کے اسٹیج گٹار بھی بجا رہے ہوتے تھے. اس وقت تو کسی کو اعتراض نہیں تھا کہ گٹار کیوں بجا رہے ہیں یا چیزیں کیوں کر رہے ہیں. ماضی میں بھی گورنرز نے یہ کام کیے ہیں. اور دیکھیں، اگر ایک چیز ہے اور اگر ہو سکتی ہے تو اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے رہیں، ہم اپنا کام کرتے رہیں گے، وہ اپنا کام کرتے رہیں. اچھا، اب جو صوبے کی صورتحال ہے جس کے اوپر آپ نے بہت مرتبہ بات بھی کی اور اصرار کے ساتھ اس وقت بات کی جب توجہ اس کے اوپر نہیں تھی کہ حالات خراب ہیں، دہشت گردی پنپ رہی ہے، شورش آپ کو اہم ترین اضلاع میں نظر آ رہی ہے اور نمبرز بھی ہیں. اب ہم نے دیکھا کہ حالات مزید خراب ہو رہے ہیں. آج ہندوستان کی لوک سبھا کے اندر جو ڈیبیٹ ہوئی ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم نے دوبارہ اگر کوئی حملے کا موقع ملا تو ہم کریں گے. ارد گرد کے حالات سے بخوبی واقف ہیں. ایسے ماحول کے اندر سیاسی طور پر غیر یقینی صورتحال نہیں پیدا ہوگی اگر آپ کے پاس نمبر ہوئے اور ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آئے تو ایک ایسا صوبہ جو آلریڈی سفر کر رہا ہے وہ مزید کلا بازیاں کھائے گا. دیکھیں طلعت صاحب، دیکھیں سفر کیوں کر رہا ہے. پہلے یہ دیکھیں نا، 2013 میں ایک پرامن صوبہ ان کے حوالے ہم نے کیا تھا، انہوں نے صوبے کا ستیہ ناش کر دیا ہے. آج سچویشن دیکھیں آپ، مرج ڈسٹرکٹس کے جو صورتحال ہیں، 8 ضلع ہیں، ان کے حالات دیکھیں، FR کے حالات دیکھیں وہاں پر کیا ہے، سیٹلڈ ایریا کے حالات دیکھیں. کئی دفعہ آپ کے ساتھ پروگرام میں ڈسکشن ہوئی لیکن آج ریلائزیشن ہوئی کہ واقعی حالات خراب ہیں. لیکن کیوں حالات خراب ہوئے ہیں؟ اگر صوبائی حکومت کی ول ہوتی اور یہ چیزیں ٹھیک کرتے تو یہ ٹھیک ہو سکتی تھی. لیکن جب تک دیکھیں امن و امان کے لیے جب تک صوبہ اور وفاق ایک پیج پہ نہیں ہوگا، امن و امان نہیں ٹھیک ہو سکتا. صوبہ ایک طرف جائے، صوبے نے اگر اپنا صوبہ دہشت گردوں کے حوالے کیا ہو، اوپر سے لپ سروس کر رہے ہوں اور باقی کچھ نہ ہو، تو صوبے کے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے ہیں. آج وہ کہتے ہیں کہ جی فوج بھی نکل جائے، سب نکل جائے، ہم کر سکتے ہیں. بھئی آپ نے اپنے پولیس کو کتنا اپگریڈ کیا ہے؟ 700 ارب روپے اگر آپ کو NFC میں ملیں تو آپ نے ان کو کیا، آپ نیتی پولیس کو آپ ملیٹنٹس کے خلاف لڑا رہے ہیں. اور آج کہتے ہیں فوج نکل جاتی ہے تو کیا آپ صوبہ ایک ہفتے بھی سنبھال سکتے ہیں؟ آپ کی ول، اگر ماڈل تو یہ ہوتا کہ 1 سال سے زیادہ ہو چکا ہے، CM صاحب اپنے ضلع کو ایک ماڈل ضلع بناتے ہیں کہ یہ دیکھیں میں اس ضلع کو میں نے ماڈل ضلع بنایا ہے، یہاں پر میں امن و امان لے کر آ چکا ہوں اور باقی صوبے کو بھی میں اس طریقے سے کروں گا. لیکن اس کے اپنے ضلع کے حالات اتنے خراب دن بدن ہو رہے ہیں کہ وہاں پر جو ہے جس طریقے سے بدامنی پھیل رہی ہے. تو باقی جو ہے آپ مجھے بتائیں کہ کورم کی سچویشن آپ دیکھیں، 1 سال ہو چکا، آپ روڈ نہیں کھول سکتے ہیں 25 کلومیٹر کا، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، ہم خود سب کچھ کر سکتے ہیں. بھئی آپ نہیں کر سکتے ہیں. آپ انہی ملیٹنٹس کو آپ کہتے ہیں آج کہتے ہیں مذاکرات کریں. آپ پہلے مذاکرات کر کے افغانستان سے ملیٹنٹس لے کر آئے ہیں، انہوں نے آج ہتھیار اٹھا لیے ہیں، ان کو ہم نہیں سنبھال سکتے. یہ اور ملیٹنٹس لانے کے لیے اور مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، تو ہم کیسے ان کے اوپر ٹرسٹ کریں؟ پہلے یہ ملیٹنٹس لے کر آئے ہیں، ان کا یہ دیکھیں کہہ رہے تھے پورامن ہے، آج دیکھیں پورامن کدھر چلے گئے. تو لہٰذا ان کی ول نہیں ہے، یہ کرنا نہیں چاہتے ہیں جو ہے وہ امن و امان قائم کرنا. تو یہ اسی لیے جو ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں ان کو چاہیے کہ یہ وفاقی اداروں کے ساتھ، اپنے سیکیورٹی ایجنسی کے ساتھ مل کر صوبے میں جو ہے وہ انٹیلیجنس بیس آپریشن کریں. حالانکہ جو ہے چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. اگر بہت دیر ہو گئی، پھر آپ کی خواہش ہو یا نہ ہو، پھر اگر آپریشن کی طرف جانا پڑا، پھر آپریشن ہوگا. پھر آپ ایسی باتیں کہتے ہیں کہ جب آپ کے ضلع آپ سے اثر کے بعد آپ وہاں پر موومنٹ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر آپ ابھی بھی کہتے ہیں کہ امن و امان ٹھیک ہو جائے گا. آپ نے ان کے بیان بھی سنا ہوگا، اس کے اوپر ہم نے ہندوستان کے میڈیا میں جو کوریج ہوئی وہ بھی ہم نے دیکھا. انٹیلیجنس ایجنسیز پر الزامات لگائے اور یہ کہا براہ راست، جو کوٹ بھی ہوا ہندوستان کے میڈیا کے اندر، کہ جی یہ لوگ جو ہیں
یہ آپ کی ناکامی، وفاق کی ناکامی کی غمازی ہے، یہ آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو الزامات ہیں یہ کیا ایک پبلک ہائپ کریٹ کرنے کے لیے ہے، یا واقعتاً پاکستان تحریک انصاف کے اندر یہ سوچ ہے کہ اس قسم کا کام کر کے وہ وفاق کو سے مزید کنسیشنز لے پائیں گے؟ مجھے کچھ اس پیغام رسانی کا مقصد سمجھ نہیں آیا۔ یہ صرف پریس کانفرنس جو تھی یہ صرف 5 تاریخ کو کنسیشن لینے کے لیے انہوں نے کی تھی، اور یہ اپنے پارٹی کے اندر بھی، کیونکہ ان کا اعتماد کا فقدان تھا سینٹ کے الیکشن کے بعد، پارٹی کے لوگوں نے جو جنرل پی ٹی آئی تھی ان کا آپس میں فقدان تھا اعتماد کا، آپ نے دیکھا کہ ان کے کینڈیڈیٹس بھی جو کمٹمنٹ کر گئے تھے وڈرا نہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں، فقدان تھا۔ مجھے تو لگتا تھا کوئی انڈین ٹی وی چینل جو ہے اس کا انٹرویو چل رہا ہے، اور کوئی انڈین جو ہے کوئی سیاستدان بیٹھے ہوئے اور یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ آپ نے بتایا کہ ہم بندے پکڑتے ہیں فلاں چھوڑ دیتے ہیں، بھئی تو آپ کی اتنی رٹ نہیں ہے اپنے صوبے میں، آپ چھوڑ دیتے ہیں تو مطلب ہے کہ آپ فارغ ہیں، تو آپ کی رٹ ہی نہیں ہے صوبے میں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر فیصل کنڈی غلط ہے، اس کو آپ نے پکڑ لیا اور کسی کہنے پہ آپ چھوڑ رہے ہیں، تو پھر آپ کی حکومت کا کیا فائدہ؟ پھر تو آپ پپٹ ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، پھر تو آپ نے اپنی بے بسی بتائی ہے، اپنی نالائکی اور نااہلی بتائی ہے کہ میں تو کچھ نہیں کر سکتا ہوں۔ لہٰذا یہ اپنی غلطیاں، اپنی نالائکی کا الزام کسی اور پہ لگانا یہ غلط ہے۔ آپ بتائیں کہ آپ نے اب تک صوبے میں امن و امان قائم کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں؟ آپ آپ کا کام پی سی کر دیں گے، آپ کا پارلیمنٹ کا فورم آپ کے پاس موجود ہے، پولیٹیکل پارٹیز موجود ہے، وہاں پر بتائیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ اپنے بتائیں کہ امن و امان کے لیے آپ نے یہ اقدامات کرنا چاہتے ہیں، یہ اقدامات کر لیے ہیں، تو پھر بات ہوتی ہے نا۔ آپ کہتے ہیں اے پی سی کرے، پریس کانفرنس کرے، یہ جو ہے یہ چیزیں نہیں، یہ حکومت کا کام نہیں ہے، یہ اپوزیشن اور باقی سیاسی جماعتوں کا کام ہوتا ہے۔ حکومت کا کام ہے کہ اپنا بتائیں لائن آف ایکشن کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ ایپیکس کمیٹی کا کیا ہوا گورنر صاحب؟ وہ بھی تو موجود ہے، کبھی اس کا ہوا کرتا تھا اجلاس، اس کا کیا ہوا؟ وہ تو آج کل سی انٹر ہوتی ہے، تو میں تو ابھی تک نہیں دیکھی ایپیکس کمیٹی ہے کہاں پر، ڈھونڈ رہے ہیں جیسے چاند کو دیکھتے رہتے ہیں، تو ایپیکس کمیٹی کو بھی ہم دوربین میں دیکھتے ہیں۔ مجھے تو میں خیال میں 1 سال سوا سال میں شاید 1 یا 2 دفعہ شاید مجھے یاد ہو میں نے کوئی ٹی وی پہ دیکھا کہ کمیٹی کی میٹنگ، ادروائز تو کوئی کمیٹی کی میٹنگ نہیں ہوئی۔ گنڈا پور پرابلم ہے یا پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی اور ان کی قیادت جو مرکز کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہے، پنجاب میں بھی ہے اور جیل میں بھی ہے، وہ مسئلہ ہے؟ پہلے اب یہ بتائیں کہ مجھے تو نہیں پتا کہ گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی ہیں یا گنڈا پور ہیں، یہ بھی پتہ نہیں ہے، کیونکہ وزیر اعلیٰ اور پی ٹی آئی کا آپس میں بڑا شفٹ ہے۔ کیونکہ جب اس الیکشن میں پتہ چلا کہ پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ جو سی ایم شپ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی، اس کو فالو نہیں کر رہے ہیں، چیزیں نہیں کر رہے ہیں، واٹ ایور، یہ ان کا اندرونی مسئلہ ہے۔ لیکن میں آج آپ سے یہی ڈیمانڈ کروں، میں وزیر اعظم صاحب سے بھی یہ ڈیمانڈ کروں گا کہ فیڈرل ایپیکس کمیٹی صوبے کے لا اینڈ آرڈر پہ بلائی جائے۔ ہمارے صوبے کے حالات دن بدن بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں، بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں، صوبہ جو ہے وہ اس میں سنجیدہ نہیں ہے، وفاق کو اس میں انٹرفیئر کرنا چاہیے، فیڈرل ایپیکس کمیٹی کا اجلاس صوبے خیبر پختونخوا کے امن و امان پہ بلانا چاہیے، اور اس کے اوپر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک جوائنٹ سیشن بھی بلانا چاہیے۔ صوبے کے امن و امان چاہے وہ بلوچستان ہو یا خیبر پختونخوا ہو، 1 پوائنٹ ایجنڈا ہو، باقی چیزیں نہ ہو، صرف امن و امان کی ہو، دونوں صوبے کے امن و امان کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ جوائنٹ سیشن قومی اسمبلی کا سینٹ اور قومی اسمبلی کا بلانا چاہیے۔